الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المطهر الموعد الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. باد توحید کے مروالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے دیوانوں، اولیاء اکبر کے جانثاروں، خدا غریب نواز کے شاعرنے اور ماننے والوں، آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے مرکز عقیدت رہبر راہ شریعت مدینے میں آرام فرمانے والے آقا و مولا و داتا و منجا و راہ بے کسوں کے کس بے سکسوں بے کسوں کا کس بے سہاروں کا سہارا، ہم غریبوں کا آقا، ہم غریبوں کا مولا و منجا و داتا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کش پناہ میں نہایت ہی عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا ہدیہ نچھاور پیش کریں اور پڑھیں بابا سے بلند آواز سے صلی اللہ علیہ نبی الامہ و آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پتھر کو تراشا نگینہ بنا دیا، صحرا کو میرے نبی نے مدینہ بنا دیا. پتھر کو تراشا نگینہ بنا دیا، صحرا کو میرے نبی نے مدینہ بنا دیا، اور دونوں جہان کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا، رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا. ایسا لگ رہا کہ آپ حضرات یہ محفل میں نہیں کہیں شمشان گھاٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے درود شریف پڑھنے کا آپ کو اپیل کیا، لیکن آپ نے درود شریف نہیں پڑھا. شاید آپ کو معلوم نہیں ہے کہ درود شریف کی کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی اہمیت ہے. آج کون سا دن ہے؟ اتنا مبارک والا دن تھا، اب دن چلا جا چکا ہے، رات آ چکی ہے. آج وہ دن ہے، اسی مہینے میں درود والا بھی تشریف لایا ہے، اسی مہینے میں درود والا بھی تشریف لایا ہے. لیکن آپ کیسے مسلمان ہیں؟ میں نے آپ کو ایک بار درود شریف پڑھنے کے لیے کہا، لیکن آپ کے 10 کلو کی منڈی ہل رہی ہے، 50 گرام کا زبان میں ڈھونڈ رہا ہوں. یہ غلط بات ہے مسلمانوں. جب آپ سے کوئی بھی خطیب، کوئی بھی عالم کہے درود پاک پڑھنے کے لیے تو خوب بلند آواز سے پڑھو، اور اتنا بلند آواز سے پڑھو کہ یہاں سے پڑھو مدینے تک آواز پہنچ جائے. اتنا بلند آواز سے پڑھا کرو. اور دوسری بات یہ، اتنا بلند آواز سے پڑھو کہ جو نبی کا گستاخ وہ چیخ کے یہاں سے بھاگ جائے. اتنا بلند آواز سے پڑھو. آئیے میں چند کچھ عرض و معروف سے پہلے چند باتیں میں آپ کے ذہن نشین کر دوں کہ درود کی کتنی بڑی فضیلت ہے. اس کے بعد میں اپنے تقریر کو شروع کروں گا. مولا رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے و فضل سے جو بات میں آپ کے سامنے پیش کروں، سب سے پہلے ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. اس کے بعد میں آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ہم تمامی سنی صحیح عقیدہ اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت کے چاہنے والوں کے ایمان کی حفاظت نصیب عطا فرمائے، اور ہم سب کو حق بولنے، حق سننے، حق کھانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. حضرت محترم ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں
ایک عورت آئی اور عرض کی حضرت میں نے آپ کی بڑے چرچے سنے ہیں، میں نے آپ کی بہت تعریف سنی ہے، لیکن 1 سال ہو چکا ہے لگ بھگ کہ میرے بچی کا انتقال ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ انتقال ہو گیا ہے، اور ہمارے پاس صرف ایک ہی بچی تھی جسے میں بہت زیادہ چاہتی تھی، بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ اب میں چاہتی ہوں کہ اس کو خواب میں دیکھوں۔ ایک عرصہ 1 سال ہو چکا ہے، کوئی طریقہ کوئی تدبیر بتائیے تاکہ میں اس کو خواب میں دیکھوں، اپنے دل کو سکون حاصل کر لوں۔ حضرات محترم میں آپ کو بتاؤں، اب دیکھیے آگے ہوتا کیا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں جب وہ عورت آتی ہے اور آنے کے بعد میں عرض کرتی ہے حضور مجھے کوئی طریقہ بتائیے، کوئی تدبیر بتائیے تاکہ میں اپنے بچے کو خواب میں دیکھوں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے عورت جا تو گھر جا، اور جانے کے بعد میں نماز عشاء پڑھنا، اور نماز عشاء پڑھنے کے بعد میں مصلی بچھا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا، اور پڑھتے پڑھتے جب بستر پہ جانا تو ہاتھ میں تسبیح لینا، اور پڑھتے پڑھتے تو سو جانا۔ حضرات محترم وہ عورت اپنے گھر گئی، اور جانے کے بعد میں اس نے نماز عشاء پڑھا۔ عشاء پڑھنے کے بعد میں 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھا، اور پڑھنے کے بعد میں مصلی اٹھا کر کے ایک اونچے مکان پر رکھ دیتی ہے، اور رکھنے کے بعد میں جو اپنے بستر پر جاتی ہے، اور جانے کے بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ حضرات محترم رات کا ایک حصہ بیتتا ہے، 2 حصہ بیتتا ہے، جب 3/4 حصے میں عورت کا خواب پہنچتا ہے، وہ خواب دیکھتی ہے۔ کیا دیکھتی ہے؟ وہی جوان بچی جو 1 سال سے پہلے وہ انتقال ہو گئی تھی، اس بچی کو خواب میں دیکھ رہی ہے، اور دیکھنے کے بعد میں کیا دیکھتی ہے کہ جہنم کے فرشتے اسے سخت عذاب دے رہے ہیں، جہنم کے فرشتے اسے مار رہے ہیں۔ حضرات محترم اب آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ جب خواب سے صبح وہ بیدار ہوتی ہے، وہ جانے کے بعد میں دوڑتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بھرتے ہوئے وہ دوڑتے ہوئے حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، اور حاضر ہو کر کے ہاتھ چھوڑ کر کے عرض کرتی ہے مولانا تم نے تو بتایا تھا کہ جا، اور جانے کے بعد میں 2 رکعت نماز نفل پڑھنا، اور پڑھتے پڑھتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے پڑھتے سو جانا۔ جس طریقے سے تم نے مجھے بتایا تھا ہم نے وہ طریقہ اپنا لیا ہے۔ اپنانے کے بعد میں اپنے بچی کو خواب میں ضرور دیکھی ہوں، لیکن جہنم کے سخت عذاب میں مبتلا پائی ہوں، جہنم کے سخت فرشتے اسے عذاب دے رہے ہیں۔ حضرات محترم وہ عورت کو حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اور کہتے ہیں عورت تو جا اور گھر جا، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ خطاؤں کو معاف فرمانے والا ہے، اللہ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ جا اللہ کے بارگاہ میں دعا کر، نبی کو وسیلہ بنا کر کے دعا کرنا، اللہ تیرے بچی کو معاف فرما دے گا۔ وہ عورت چلی جاتی ہے، اور جانے کے بعد میں جب رات ہوتی ہے ادھر حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے بستر آرام گاہ پر پہنچتے ہیں، وہ بھی خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نورانی شکل والی ایک عورت جنت میں ہے، اور جنت کے فرشتے اسے جھولا جھلا رہے ہیں، اور جنت کے فرشتے اسے جھولا جھلا رہے ہیں، اور اس کے اوپر ایک نورانی تاج رکھا ہوا ہے، اتنا حسین و جمیل ہے، اتنا خوبصورت ہے۔ وہ عورت حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کے عرض کرتی ہے اے حسن بصری کہ آپ نے مجھے پہچانا کہ میں کون ہوں؟ حضرت حسن بصری کہتے ہیں میں تم کو نہیں پہچانا کہ تم کون ہو۔ کہا پہچانو پہچانو میں کون ہوں؟ کہا میں نہیں پہچانا۔ کہا میں وہی عورت ہوں، وہی لڑکی ہوں، کل میری ماں جو تمہارے پاس آئی تھی طریقہ پوچھ رہی تھی اور تم نے بتایا تھا، تو میری ماں نے مجھے جہنم کے سخت عذاب میں مبتلا پایا تھا، میں اسی ماں کی صاحبزادی ہوں۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا اے لوگوں، حضرت حسن بصری نے کیا فرمایا؟ کہا اے تجھے کل تیری ماں نے جہنم میں دیکھا تھا، آج تو جنت میں کیسے گھوم رہی ہے؟ واقعہ تو بتا، یہ واقعہ کیسے تبدیل ہو گیا؟ حضرات محترم وہ عورت کہتی ہے اے حسن بصری اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ واقعہ کیسے تبدیل ہو گیا تو سن لو۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک نوجوان کی ہمارے قبرستان کے سے گزر ہوتی ہے، وہ نوجوان کچھ دور جاتا ہے اور جانے کے بعد میں فوراً قبرستان کے پاس آتا ہے، اور آنے کے بعد اس نے 3 بار درود و سلام پڑھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ کر کے نبی کو وسیلہ بنا کر کے اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کیا اے مولا رب قدیر، اس قبرستان کے اندر جتنے مردے مدفون ہیں ان کے اوپر اگر کسی قسم کی عذاب ہو رہی
रही हो, तो ये नबी के दुरूद के सदक़े से, नबी के वसीले से इनके ऊपर से तमाम अज़ाब हटा दे। हज़रात मोहतरम वो नौजवान जब ये दुआ किया, वो लड़की हज़रत हसन बसरी के ख्वाब में फरमाती है, जब उस नौजवान ने ये दुआ किया तो मौलाए रब्बे कदीर की रहमत जोश में आई और आने के बाद में मुझे सबसे पहले जहन्नम के सख्त अज़ाब से रिहा कर दिया, और उसके बाद में हमारे कब्रिस्तान के पास जो मुर्दे मौजूद थे, तमाम मुर्दों के ऊपर जो अज़ाब हो रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उस 3 बार दुरूद के सदक़े तौफीक से तमाम मुसलमानों की गुनाहों को माफ अता फरमा दिया और उनको जन्नत में दाखिला अता नाराए तकबीर, दाखिला अता फरमा दिया। नाराए रिसालत, बत्ती बत्ती भूल भूल, या रसूल या रसूल, बत्ती बत्ती भूल भूल, या रसूल या रसूल, नाराए तकबीर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो आप हजरात अब दुरूद शरीफ पढ़ेंगे? मरने के बाद जन्नत चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए ना? तो हमेशा रोते गाते उठते बैठते हंसते हमेशा दुरूद सलाम पढ़ता रहे। दुरूद बहुत बड़ी फजीलत है दुरूद की। अगर मैं बात सिर्फ दुरूद पे करूँ तो पूरी रात निकल जाएगी, लेकिन दुरूद की तारीफ ख़त्म नहीं होगी, दुरूद की तारीफ ख़त्म नहीं होगी। मुसलमानों, नबी से इश्क हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है। क्या है? फ़र्ज़। जैसे नमाज फ़र्ज़ है, अगर तुमने छोड़ दिया गुनहगार बन जाओगे, लेकिन जिसके अंदर नबी का इश्क ना हो, जिस दिल के अंदर नबी का इश्क ना हो, मुसलमान नहीं हो सकता, वो मुसलमान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सब कुछ मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही है, सब कुछ हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। अब मैं आपको देखना चाहता हूँ और कि आप कितने आशिक हैं नबी के कितने दीवाने हैं, मैं आपको देखना चाहता हूँ। आज दोनों हाथों को उठा के रब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे और अल्लाह आपको दोनों जहान की नेमतों से माला माल फरमाए। हज़रात मोहतरम, अब बात आगे बढ़ाता हूँ। ये जिस ये शामियाने हैं, जो पर्दे लगे हुए हैं, ये नूरानी महफिल जो सजी हुई है, बसी हुई है, ये सब मेरे नबी का सदका है, सब मेरे नबी का देन है। अगर मदीने वाले का करम हो गया, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर मदीने वाला अपनी निगाहें नज़र से एक करम डाल दिया तो सारे लोगों को जन्नती बना देगा, सारे लोगों को मैदान महशर में बख्शवा के जन्नत में ले जाएगा। नबी के एक हदीस पाक आपने सुना होगा, नबी क्या फरमाते हैं? मेरे आका फरमाते हैं, कहते हैं कि जिसके दिल के अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, उसे मैं जहन्नम से खींच करके जन्नत में ले आऊँगा, उसे मैं जहन्नम से खींच करके जन्नत में ले आऊँगा। मुसलमानों, बस शर्त ये है, जो तरीक़ा मेरे नबी ने अपनाया है, मेरे मुस्तफ़ा ने जिस तरीके से जा कर के पहाड़ों के आड़ में रोया है, किसके लिए रोया है? किसी और के लिए नहीं, दौलत के लिए नहीं, शोहरत के लिए नहीं, इज़्ज़त के लिए नहीं। अगर रोया है मेरे मुस्तफ़ा ने तो हम गुनाहगार उम्मतियों के लिए रोया, गुनाहगार उम्मतियों के लिए रोया है। लेकिन आज उम्मती से पूछा जाए कि तुम नबी के इश्क में कितना रोता है, बता दे। आज उम्मती नबी के इश्क में रोता नहीं है, नबी के मोहब्बत को भुला गया है, नबी के इश्क को भुला दिया है। मुसलमानों, एक दिन ऐसा आएगा जो तुम्हारा हाथ है, तुम्हारा पैर है, तुम्हारा जिस्म है, सारे के सारे ऐसे हो जाएंगे, यही हाथ तुम एक दूसरे हाथ में नहीं पकड़ सकते हो। तुम्हारी जब जिस्म से रूह कब्ज हो जाएगा, आँखें तुम्हारी बंद हो जाएंगी। अगर अभी वक्त है, अगर तुम अभी नहीं संभले तो कब संभलोगे? अगर अभी समझ जाओगे तो जो कुछ बाकी रहेगा सब मेरे मदीने वाला वहाँ निपटा देगा। मदीने वाले के करम होगा तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम खताओं को माफ़ फरमा देगा। हज़रात मोहतरम, अब देखें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना शरीफ में तशरीफ़ लाए, उससे मेरे आका की आमद से पहले कुफ़ार व मुशरिकीन वहाँ रहते
کرتے تھے، عورتوں پہ بڑا ظلم کیا کرتے تھے. جس گھر میں بچی ہو جائے تو اس بچی کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اس بچی کو اس ماں کو جیل میں قید کر دیتے تھے یا اس کو قتل کر دیتے تھے. اتنا معاملات خراب تھا. لیکن جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لانے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائے میرے نبی، اس لیے تو میرا اللہ فرماتا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے سارے جہان کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. حضرات محترم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں آپ کو بتانا اور سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ دنیا جدھر جاتی ہے جانے دیجئے، اور دولت کو چھوڑ دیجئے، شہرت کو چھوڑ دیجئے، ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھ دیجئے اور نبی کا عشق اپنے سینے میں بسا لیجئے. جس دن تم نبی کے عشق اپنے سینے میں بسا لوگے، جس دن نبی کا پیار محبت اپنے سینے میں بسا لوگے، اس دن سے تم پکے نمازی بنتے ہوئے نظر آؤ گے. اس دن سے تمہارے چہرے پہ سنت مصطفیٰ سستا ہوا نظر آئے گا. اس دن سے تم پکے نمازی اور روزے بنتے ہوئے، روزے رکھتے ہوئے نظر آؤ گے. حضرات محترم، بشرط یہ ہے کہ مصطفیٰ کا عشق تمہارے سینے کے اندر ہونا چاہیے. اور آج میں آپ کو بتاؤں، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کیا ہی کے انداز میں قلم اٹھا کر کے فرمایا تھا، اس لیے فرمایا تھا کہ آج چھائی بدلی کالی ہوئی ہے. ہمارے اور آپ کے ایمان کو لوٹنے کے لیے ہزاروں کروڑوں سنی مسلمان، سنوں سے عقیدہ مسلمان کے ایمان کو لوٹنے کے لیے ہزاروں کروڑوں فرقے تمہارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. کوئی کہتا ہے میں ہم حق پہ ہیں، کوئی کہتا ہے ہم حق پہ ہیں، کوئی کہتا ہے ہم حق پہ ہیں. لیکن یہ مت دیکھو کون حق پہ ہے، یہ دیکھو جس کا رشتہ مصطفیٰ سے مضبوط ہے وہی حق پہ ہے، جس کا رشتہ اعلیٰ حضرت سے مضبوط ہے وہی حق پہ ہے. تم کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ جماعت کتنی نمازی ہے، یہ جماعت کتنے روزے رکھتی ہے، یہ کتنے خیر و زکات دیتی ہے. تم کو یہ نہیں دیکھنا ہے، بس تم کو یہ دیکھنا ہے کہ صدیق اکبر کس کے ساتھ ہے، فاروق اعظم کس کے ساتھ ہے، عثمان غنی کس کے ساتھ ہے، مولا علی کس کے ساتھ ہے، بلال حبشی کس کے ساتھ ہے، حضرت ابو ہریرہ کس کے ساتھ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کس کے ساتھ ہے. تم کو یہ دیکھنا ہے کہ امام شافعی کس کے ساتھ ہے، امام حنبل کس کے ساتھ ہے. تم کو یہ دیکھنا ہے کہ میرے امام حسین، امام حسن کس کے ساتھ ہے. تم کو یہ دیکھنا ہے غوث اعظم کس کے ساتھ ہے، خواجہ غریب نواز کس کے ساتھ ہے، ممبئی کے سرزمین پر رہنے والے حاجی علی کس کے ساتھ ہے، مخدوم ماہری کس کے ساتھ ہے، اور ممبئی کے سرزمین پر رہنے والے بابا حاجی ملک کس کے ساتھ ہے. بلکہ تم کو یہ نہیں دیکھنا ہے یہ جماعت کتنی نمازی ہے، تم کو یہ دیکھنا ہے اس زمانے کے اندر دیکھنا ہے تو یہ دیکھو کہ میرا امام عشق محبت کس کے ساتھ ہے، تاج الشریعہ کس کے ساتھ ہے. تم کو یہ دیکھنا ہے. اور یہ جماعت یہ گندی جماعت ہے، اس جماعتوں سے بچ کے رہنا. تمہارے ایمان کو یہ لوٹ لگی، تم کو لوٹ لگی، تم کو عشق. یہ کہتے ہیں ہم دین کے ٹھیکیدار ہیں، دین کے چاہنے والے ہیں، ہم دین کو دنیا کے اندر پھیلا رہے ہیں. اے لوگوں، میں تم سے بتانا چاہتا ہوں یہ دین تو پھیلا رہے ہیں لیکن ایک طرف دین کو پھیلا رہے ہیں. کیسا پھیلا رہے ہیں؟ تمہارے ایمان کو برباد کر کے دین کو پھیلا رہے ہیں. جس کے دلوں کے اندر نبی کا عشق نہ ہو وہ کیسا مسلمان ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، اب ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن صاف و شفاف ہو جائے. حضرات محترم، آپ جانتے ہیں ابو لہب کتنا بڑا ابو جہل کتنا بڑا کافر تھا. وہ کیا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ بڑے بدصورت ہیں. نبی نے فرمایا تو سچ کہا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کو تو الٹا سیدھا لفظ کر رہا ہے، آپ کہہ رہے سچ کہا. نبی نے فرمایا سچ کہا. صحابہ نے کہا، صحابہ جب کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کو تو الٹا سیدھا لفظ کہہ رہا ہے، نبی نے فرمایا ابو جہل سچ کہا. میرے آقا ایک مثال پیش کرتے کہتے ہیں اے صدیق اکبر سنو سنو، میں مثل آئینہ ہوں. اگر آئینہ اب ہمارے سامنے رکھا جائے تو جیسا میرا شکل ہوگا ویسی ہماری شکل نظر آئے گی اس آئینے کے اندر. تو میرے نبی مثل آئینہ تھے. جب ابو لہب کا شکل گندا تھا اس نے میرے نبی کے چہروں کو دیکھا تو اس کو گندا نظر آیا. اور جب ابو بکر نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد میں کیا کہا؟ اے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے جیسا حسین و جمیل جب سے دنیا بنی ہے اور صبح قیامت تک کے نہ کسی ماں نے جنم دیا ہے نہ کوئی ایسا انسان دنیا کے اندر
اندر پیدا ہوگا۔ حضرات محترم تو یہاں سے معلوم یہ چل رہا ہے، کیا چل رہا ہے؟ پتہ یہ چل رہا ہے کہ اگر نبی کو دیکھنا ہے تو صدیق اکبر کی نگاہ چاہیے، اگر نبی کو سننا ہے تو فاروق اعظم کی نگاہ چاہیے، اگر نبی کو دیکھنا ہے تو عثمان غنی کی نگاہ چاہیے، اگر نبی کو دیکھنا ہے تو مولا علی کی نگاہ چاہیے۔ میں کہتا ہوں یہ دین کو پھیلا رہے ہیں، لیکن مسلمانوں دنیا کے اندر بہت اولیاء کرام آئے، تمام ولی اپنے اپنے مشکلیں جھیل کر کے دین کو پھیلایا ہے۔ خواجہ غریب نواز آئے تو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کر کے مسلمان محترم داتا اجمیری آئے، جتنے بھی اولیاء آئے، چاہے مخدوم ماہی نہیں ہو، چاہے مخدوم کی چوچا ہو، چاہے جتنے بھی اولیاء آئے ہو، سبوں نے مشکلیں اٹھا کر کے دین کو پھیلایا ہے۔ لیکن اسی دھرتی پر کہاں یو پی کے سرزمین پر بریلی سے امام احمد رضا نے دین کو پھیلایا بھی ہے، اور میرے سنیوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ بسایا بھی ہے۔ حضرات محترم اعلیٰ حضرت کو آپ پڑھیں، ان کی سیرت طیبہ کو پڑھیں، اعلیٰ حضرت کے عشق کو پڑھیں، میرا اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں۔ اچھا آپ کو میں ایک مثال بتاؤں، اعلیٰ حضرت کا عشق کیسا تھا، اعلیٰ حضرت کا عشق کیسا تھا۔ واقعی اگر آپ کا عشق ایسا ہو جائے تو اعلیٰ حضرت تو نہیں بن سکتے، کہ غلامان اعلیٰ حضرت ضرور بن جاؤ گے، غلامان اعلیٰ حضرت ضرور بن جاؤ گے۔ اعلیٰ حضرت کیا کرتے تھے جب آپ رات کو سوتے تھے؟ میں نے آپ کو ایک پیپر دیا، ایک کاپی دیا، ایک قلم دیا، اور دینے کے بعد میں کہا اس میں لکھو آپ محمد، کیا لکھو؟ محمد۔ تو پہلے میم لکھیں گے، پھر ہا لکھیں گے، پھر میم لکھیں گے، پھر دال لکھیں گے، تو کیا ہوگا؟ محمد۔ کیا ہوگا؟ بولو بولو، کیا ہوگا؟ محمد۔ اب اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھیے، اعلیٰ حضرت کا پیار دیکھیے۔ جب میرے عشق و محبت امام احمد رضا بریلی کے سرزمین پر جب آپ بستر پر استراحت فرماتے تھے تو اپنے ہاتھ کو میم بناتے تھے، اپنے کوہنی کو ہا بناتے تھے، اپنے کمر کو میم بناتے تھے، اور اپنے پیر کو دال بنا کر کے سوتے تھے۔ یعنی سونے کا انداز بھی ایسا تھا کہ جب سوتے تھے تو محمد بن کر کے سوتے تھے۔ یہ عشق محبت اعلیٰ حضرت کا پیار تھا، اعلیٰ حضرت کا عشق۔ آپ اگر اعلیٰ حضرت کی عشق کی بات کریں تو میں آپ کو بتاؤں اعلیٰ حضرت کے عشق پر قربان جائیے۔ عشق کیسا ہونا چاہیے؟ جب اعلیٰ حضرت کے عشق کا دعویٰ ہو تو اعلیٰ حضرت نے ہم اور آپ کو، تمام سنیوں کے اماموں کو، مسجد کے تمام امام کو، تمام محدثین کو، تمام علماء اہل سنت کو اعلیٰ حضرت نے ایک عشق کا ایک ایسی کتاب عطا فرما دیا جس کا نام ہے ہدایت بخشش۔ اس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تعریف کی جا رہی ہے، نبی کی سیرت بیان کی جا رہی ہے۔ اعلیٰ حضرات محترم، پھر اعلیٰ حضرت آگے دیکھیے میرے امام عشق و محبت کیا کرتے ہیں۔ میرے امام عشق و محبت فرماتے ہیں، کہتے ہیں اگر میرے سینوں کو چاک کیا جائے اور چاک کرنے کے بعد میرے دل کو دو ٹکڑے کیا جائے تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک ٹکڑے میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، اور دوسرے ٹکڑے میں لکھا ہوگا محمد سبحان اللہ۔ یہ عشق جب آپ کے سینے میں بس جائے گا تو اعلیٰ حضرت کے سچے اور پکے غلام بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حضرات محترم، میں آپ کو بتاؤں یہ بڑی گندی جماعت ہے جو ایک طرف دعویٰ بھی کرتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پر ان کے دین کو ہم پھیلا رہے ہیں، ایک طرف کہتی ہے اگر نماز کے اندر نبی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوگی، ایک طرف یہ کہتے ہیں ہم نبی کا دین پھیلا رہے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں نبی سے وسیلہ مانگنا حرام ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ میں کہتا ہوں میں ایک بات آپ کو آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کتوں کو بتانا چاہتا ہوں، ان اہل خبیث جماعتوں کو بتانا چاہتا ہوں، اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نبی کا دعویٰ تو کر رہے ہیں لیکن واقعی یہ دین کے غدار ہیں، غدار، دین کے وفادار نہیں ہے، دین کے کٹر دشمن ہے۔ اگر اپنے اسلام کو سب سے زیادہ خطرہ ہے تو ان لوگوں سے خطرہ ہے، کیونکہ یہ اسلام کو جان کر کے بھی اور میرے مصطفیٰ کے شان میں گستاخیاں لکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حضرات محترم، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ کہتے ہیں وسیلہ مانگنا حرام ہے، ہم کہتے ہیں وسیلہ مانگنا جائز ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو میرے طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ حضرات محترم، اب آگے میں آپ کو ایک مثال پیش کر کے بتاتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ بھی ایک اللہ کا مقرب بندہ ہے، اللہ کا ایک پیارا ولی ہے۔ حضرات محترم، آپ ایک مرتبہ
اپنے مریدین کو لے کر کے سفر میں جا رہے تھے. آپ ایک دریا میں چلتے ہیں. دریا میں جب چلتے چلتے آپ چلے جاتے ہیں تو آپ دریا کے اوپر چلنے لگتے ہیں. یعنی جب آپ قدم دریا پر رکھتے ہیں تو آپ دریا کے اندر ڈوبتے نہیں ہیں بلکہ دریا کے سطح پر آپ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ کا مریدین کہہ رہا ہے حضور میں کیسے آؤں. آپ کا مریدین کہہ رہا ہے حضور میں کیسے آؤں, حضور میں کیسے آؤں. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں اپنے زبان حال سے یہ فرما رہے تھے, کہہ رہے تھے یا اللہ یا اللہ. یہ پڑھتے پڑھتے تسبیح آپ جا رہے ہیں تو سمندر بھی راستہ, سمندر میں راستہ بن جاتا ہے. حضرات محترم میں آپ کو بتاؤں اب آگے سنیے کیا ہوتا ہے, آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. اب حضرت محترم حضرت جنون بغدادی کا جو مرید تھا وہ کہتا ہے حضور میں آپ سے کیا کہوں, میں کیسے کیا پڑھتے پڑھتے آؤں. حضرت جنید بغدادی نے فرمایا اگر تو اس سمندر کے سطح پہ چلنا چاہتا ہے تو تو پڑھ یا جنید یا جنید یا جنید. حضرات محترم حضرت جنید بغدادی کیا رہے ہیں تو کیا پڑھ رہے ہیں یا اللہ یا اللہ. آپ کا مرید آ رہا ہے تو کیا پڑھ رہا ہے یا جنید یا جنید. اب بیچ میں شیطان آ جاتا ہے اور کہتا ہے اے جنید بغدادی کے مرید تو کیوں یا جنید کیوں کہہ رہا ہے, یا اللہ کیوں نہیں کہہ رہا ہے. حضرات محترم شیطان بگلانا شروع کر دیتا ہے. اب وہ حضرت جنید بغدادی کا جو مرید تھا وہ کہنے لگ جاتا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ. جب وہ جملہ لیتا ہے یا اللہ تو سمندر کے سطح میں یعنی ڈوبنے لگتا ہے. پھر کہتا ہے جے میں پریو مرشد مجھے بچاؤ, میں کیا کہوں کہاں پر یا جنید یا جنید. جب وہ پھر پڑھتا ہے یا جنید تو سمندر کو راستہ سمندر میں چلنا شروع کر دیتا ہے. حضرات محترم جب منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں تو آپ کا مرید حضرت جنید بغدادی سے پوچھتا ہے اور کہتا ہے اے جنید بغدادی آپ یہ بتاؤ آخر جب میں سمندر میں چل رہا تھا, جب یا جنید کہہ رہا تھا تو سمندر مجھے راستہ دے رہا تھا, لیکن جب میں کہتا تھا یا اللہ تو سمندر میں ڈوب جاتا تھا. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں پہلے اللہ کے ولی تک تو پہنچ, بعد میں اللہ تک پہنچنا, بعد میں اللہ تک پہنچنا. تو یہاں سے معلوم چل رہا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنا ہے سب سے پہلے غوث پاک سے ملنا پڑے گا, سب سے پہلے خواجہ کریم نواز سے ملنا پڑے گا, سب سے پہلے امام حسین سے ملنا پڑے گا. جب تمام ولیوں اللہ اہل بیت اطہار سے ہوتے ہوئے جب صدیق اور حضرت علی کے بارگاہ میں پہنچا جائے گا تو حضرت علی ہمارا ہم گنہگاروں کا ہاتھ پکڑ کر کے وہ حضرت عثمان غنی کے بارگاہ میں لے جائیں گے, اور عثمان غنی کے بارگاہ میں عثمان غنی بھی ہمارا اور آپ گنہگاروں کا ہاتھ پکڑ کر کے عثمان غنی کیا کریں گے عمر فاروق اعظم کے دربار میں لے جائیں گے. عمر فاروق اعظم ہمارا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے کیا کریں گے صدیق اکبر کے دربار میں لے جائیں گے, اور صدیق اکبر کیا کریں گے ہمارا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں لے جائیں گے. اور میرا آقا کیا کرے گا, میرا آقا ہمارے اپنے گناہگار امتیوں کا ہاتھ پکڑ کر کے میرے اللہ کے بارگاہ میں پیش کرتا ہے. تو یہاں سے معلوم چلا وسیلہ بھی لینا بڑا ضروری ہے.